بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کے اس خوبصورت اور پروقار افطار ڈنر میں اور اس کے اہتمام پر جو آرگنائزیشنز اس کی آرگنائزیشن میں اور مینجمنٹ میں آج شریک ہیں، جن میں بالخصوص یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور ان کے صدر محترم کرامت جمیل صاحب اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر YDF کے محترم شاہد رحمت صاحب، اور آج اس خوبصورت ایونٹ میں سکھ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے گرجیت سنگھ صاحب اور ہندو کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ایک اسکالر ہمارے محترم سروا بھوما صاحب اور محترم سہیل رضا صاحب، محترم GM ملک صاحب، جواد حامد صاحب، اور اس کے علاوہ علامہ مرتضیٰ علوی صاحب، بغدادی صاحب، اور آج کی اس اسٹیج کی زینت بنے دیگر ریپریزنٹیٹیو آفس بیررز آف منہاج القرآن انٹرنیشنل، اور بالخصوص آج کے اس افطار میں شریک انٹرفیتھ کمیونٹی، گلوبل ریلیجس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، جس میں بالخصوص ہماری مسیحی بہنیں بھی ایک بڑی تعداد میں آج تشریف لائی ہیں، یہاں موجود ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس افطار کا اہتمام 3 آرگنائزیشنز نے مل کے کیا ہے، جس کے اندر انٹریکٹیو ریسورس سینٹر بھی ہے، منہاج القرآن انٹرنیشنل کی انٹرفیتھ ڈویژن بھی ہے، اور یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بھی ہے، اور اس کے اندر آلموسٹ پاکستان کے معروف تمام مذاہب کی نمائندگی آج موجود ہے۔ اور آج افطار پہ یوں جمع ہونا، وہ انٹرفیتھ ایکٹیویٹی کسی بھی حوالے سے کسی بھی تہوار پر کی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی انٹرفیتھ ایکٹیویٹی کی جو کور پوائنٹ ہوا کرتا ہے وہ کامنالٹی ہوا کرتا ہے۔ کامنالٹی پر مذاہب، مذہبی شخصیات اور اسکالرز اور کمیونٹی ہمیشہ جمع ہوئی ہوتی ہے، اسی سے انٹرفیتھ وجود میں آتا ہے اور ایکٹیویٹیز، پازیٹیو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو آج افطار کو دیکھیں، روزے کو دیکھیں، تو اس میں بھی ہمیں ایک بات بآسانی سمجھ آتی ہے کہ چاہے جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، ہندوازم ہو یا سکھزم ہو، ان تمام مذاہب میں مختلف انداز کے ساتھ روزے کا تصور موجود ہے۔ روزہ رکھنے، روزے کو افطار کرنے، اوقات کار کا فرق ہو سکتا ہے، نوعیت کا فرق ہو سکتا ہے، ایام کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام مذاہب میں روزہ، فاسٹنگ کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے۔ تو یہ اس سے بات ایک سمجھ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سب کی ابتدا ایک ہی ہے، کہ جہاں سے یہ تصور پیدا ہوئے اور بعد ازاں جب انسانیت مختلف مذاہب اور کمیونٹیز میں تقسیم ہوگی، مختلف خطوں میں، علاقوں میں آباد ہوئی، مختلف مذاہب کے پیروکار بنے لوگ، تو تھوڑے یا زیادہ فرق آنے لگے، لیکن کئی بنیادی چیزیں ایسی آج بھی سب میں موجود ہیں جن کو ہم کامنالٹی کہتے ہیں۔ جس افطار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ماہ سیام ہے، اس کے ایک روزے کی افطاری ہے، لیکن اگر جنرلی روزہ رکھنے کے تصور کو سمجھیں ہم، تو اس کے اندر 2 پیغام ہیں۔ ایک تو بطور عبادت، کیونکہ حکم ہے، کوئی بھی مذہب روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہے، اس لیے اس مذہب کا پیروکار روزہ رکھتا ہے، لیکن ہر کام کے پیچھے یقیناً کوئی ریزن بھی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کیوں کرتا ہے، یا وہ کام کرنے کا انسان کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک روزہ رکھنے کے 2 مقاصد ہیں۔ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو 2 طرح کے کام کرتا ہے۔ ایک ٹائپ آف ورکس اور ایکٹیویٹیز وہ ہے جو جائز ہیں، جو درست ہیں، جو صحیح ہیں،
یعنی وہ شخص انسان مرد اور عورت صحیح کام کرتا ہے، اور دوسری نوعیت برا کام کرتا ہے جو اس کے پیدا کرنے والے کو قبول نہیں ہے، جو اسے پسند نہیں کرتا۔ تو عموماً دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اچھے کام اور برے کام۔ روزہ اپنے اندر جو خصوصیت رکھتا ہے وہ ہمیں برے کاموں سے تو روکتا ہی ہے کہ جب بالخصوص انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو عام زندگی میں اگر انسان زبان سے گالی دیتا ہے، اس کی زبان صاف نہیں ہے، تو روزے میں اور احتیاط کرتا ہے۔ عام زندگی کے اندر اگر انسان کچھ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں کرنے سے گریز نہیں کرتا، روزے میں وہ ان چیزوں کی احتیاط بھی کرتا ہے کہ کہیں میرا روزہ نہ جاتا رہے۔ لیکن اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ روزہ ان چیزوں سے بھی روک دیتا ہے کہ جو اچھی ہیں، لیکن جب تک روزہ افطار نہیں ہوتا، روزہ کھلتا نہیں ہے، اس وقت تک آپ ان اچھی اور جائز چیزوں سے بھی رکے رہتے ہیں۔ بری چیزوں سے روکا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اچھی چیزوں سے روک دیا، اس کی کیا مطلب ہے؟ کھانا ہے، خوراک ہے، پانی ہے، وہ سب جائز ہے، انسان کے لیے اچھا ہے، لیکن ایک خاص وقت کے لیے اس سے بھی روکا۔ اس کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان کے اندر ایثار اور سیکریفائز کا جذبہ پیدا کیا جائے، سیکریفائز کا جذبہ پیدا کیا جائے کہ اگر انسان کو اس کی ضرورت کا بھی دینا پڑے، کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو، کسی مفلس کو، کسی کمزور حال کو، تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرے، وہ اپنے جائز حصے کا بھی دینے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جائے، اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ کسی کا حصہ تو چھیننے کا سوچے ہی نہ، وہ اپنا حصہ بھی خوشی سے دینے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ روزہ ٹریننگ کرتا ہے۔ اور دوسری ٹریننگ خاص بات جو اس روزے سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر سیلف کنٹرول انہینس کرتا ہے، کیونکہ انسان اس زندگی میں آیا ہے، اس کے اندر ایک جسم ہے جو یہ ہڈیوں کا بنا ہوا ہے، گوشت کا بنا ہوا ہے، اور اس جسم کے اندر بھی کچھ ایک اس کی انٹرنل باڈی ہے جو اس کو دنیا میں اچھے اور برے کاموں کے درمیان ہمیشہ گھماتی رہتی ہے۔ کبھی اس کا دل کرتا ہے اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی دل کرتا ہے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی یہی اس کا باطن اس سے غلط کام کرواتا ہے، کبھی اس کو اچھے کام کرواتا ہے، کبھی برے کاموں پہ شرمندہ کرتا ہے اس کو، کبھی اس کو برے کاموں کی طرف اکساتا ہے۔ تو انسان کو ان دو جذبات اور کیفیات کے درمیان ہمیشہ سینٹیمنٹس کے درمیان گھماتا رہتا ہے۔ تو روزہ، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سیلف کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جیسے ہی دل میں کوئی برا جذبہ پیدا ہوا، کوئی برا خیال آیا، ہم کر گزرے، ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے، ہم نے کسی کی جیب کاٹ لی، ہم نے چوری کر لی، ہم نے رشوت لے لی، ہم نے کوئی اور غلط کام کر کے فوری اپنی ضرورت پوری کر لی، کیونکہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی۔ ہم نے اپنی ضرورت کو ختم نہیں کیا اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم اپنی ضرورت کو ہی مار دیں، نہیں، ہم نے کہا ہماری ضرورت ایسے ہی رہے گی، ہم جیسے تیسے بھی اس ضرورت کو چاہے چوری کر کے چاہے رشوت لے کے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ جب دیکھا کہ حالات نہیں ہے ضرورت پوری کرنے کے، تو ضرورت کو مار دینے کی طاقت نہیں تھی۔ روزہ تیسری چیز ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ انسان اپنی ضرورت کو مارنا سیکھ لیتا ہے، اپنی بھوک کو مارنا سیکھنے کی ٹریننگ کرتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آئے، کوئی پریشانی کا وقت آئے، اگر اس کے وسائل اس کام کی اجازت نہ بھی دیں، اس کو روزے کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ سیلف کنٹرول اتنا انہینس کر لے کہ وہ اس وقت تک اپنی وہ ضرورتیں ختم کر دے جب تک ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے وسائل مہیا نہیں ہو جاتے۔ تو یہ ٹریننگ ہے، ریلیجس اسپریچول ٹریننگ ہے، روزہ رکھنا، افطار کرنا،
اور جو خوبصورت بات ہے کہ وہ صرف اسلام میں نہیں ہے، وہ کرسچینٹی میں بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، وہ جوڈائزم میں بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، وہ ہندوازم میں بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، سکھزم میں بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، بدھزم میں بھی ہے۔ کوئی مذہب روزے سے کانسیپٹ سے خالی نہیں ہے۔ تاکہ اور ہم لوگ جب انٹرفیتھ کا کام کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج معاشرہ نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، برے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ نفرت کسی سے کرنا بہت آسان ہے، کسی کو دھتکارنا بہت آسان ہے، کسی کو دور سے برا کہنا بہت آسان ہے، کسی پر طنز کرنا بہت آسان ہے، کسی کے مذہب اور کسی کی مذہبی رسومات یا لباس کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے، لیکن ان کو اپنانا مشکل ہے، ان کا احترام کرنا مشکل ہے، ان مذاہب کا احترام کرنا مشکل ہے، ان کی رسومات کا احترام کرنا مشکل ہے، ان کے افکار کا احترام کرنا مشکل ہے۔ انسانیت کو فوقیت دے کر باقی ہر شے کو اس کے تابع رکھنا مشکل ہے۔ تو انٹرفیتھ کی ایکٹیویٹیز چاہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کر رہا ہو یا دیگر تنظیمات پورے ملک یا پوری دنیا میں کر رہی ہوں، وہ اس کا بنیادی مقصد اس مشکل کام کو آسان کرنا ہے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ ہمیں معاشرے میں برداشت پیدا کرنی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برداشت حل نہیں ہے یہاں پر مذہبی نفرتوں کا، کیونکہ برداشت میں بذات خود نفرت کی بو ہے۔ کیونکہ آپ تبھی کہتے ہیں نا کہ میں فلاں شخص کو برداشت کر رہا ہوں جب کسی کو پسند نہیں کرتے، بس بامر مجبوری کسی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، تو یہ حل نہیں ہے پرابلمز کا۔ حل احترام اور محبت ہے کہ ہم نے نفرت کو ختم کرنا ہے، احترام انسانیت کے ذریعے انسانیت سے پیار کرنا ہے، ہر کمیونٹی سے پیار کرنا ہے، طبقے سے پیار کرنا ہے، چاہے مذہب ہو، مسلک ہو، ہر شے سے بالا تر ہو کر ان سے پیار کرنا ہے۔ برداشت سلوشن نہیں ہے، احترام سلوشن ہے، محبت سلوشن ہے۔ اس لیے ہم انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں کرتے ہیں، اسی مقصد سے آج جمع ہیں اور یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نفرت پھیلانے والے بہت لوگ ہیں، لیکن اگر بہت بڑی آبادی کے اندر چند ہزار لوگ بھی محبت پھیلانے والے مسلسل اپنی آخری سانس تک کام کرتے رہیں تو وہ خوشبو زندہ رہتی ہے، صحیح پریکٹس زندہ رہتی ہے، اچھے ماڈل زندہ رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ نسل نہیں، اس سے اگلی نسل، وہ نہیں، اس سے اگلی نسل، ایک وقت ضرور آئے گا کہ وہ ماڈل پھر مائنورٹی کا ماڈل نہیں رہ جائے گا، میجورٹی محبت اپنا لے گی، میجورٹی محبت کی ماننے والی ہو جائے گی، میجورٹی احترام انسانیت میں بلیو کرنے والی ہو جائے گی، اور میجورٹی اپنے افکار کو سنوار لے گی۔ یہ پیغام ہے، یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کا ہے، ہمارے جملہ فورمز کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر امن پسند انسان، اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو، اس کی یہی خواہش اور یہی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ پاک اس کے اندر سے فائدہ پیدا فرمائے پاکستان کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام آرگنائزرز کو اس خوبصورت ڈنر کے انعقاد پر میں مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ایسی خوبصورت ایکٹیویٹیز کا سلسلہ جاری رہے تاکہ امن محبت کا پیغام یوں ہی عام ہوتا رہے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔